پوری دنیا کے تھانے ظلم و ستم کی آماجگاہ بن چکے. وہ تھانے جنہوں نے لوگوں کو انصاف فراہم کرنا تھا، امن و سکون فراہم کرنا تھا، ان میں سے 99% تھانوں کا حال یہ بن چکا کہ وہ ظلم و ستم کی آماجگاہ بن چکے ہیں. حکومت اور طاقت والے سردار، خان، نواب اور ٹمانے اور افسران جس پر چاہیں جو مقدمہ درج کرا دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک پولیس نوجوان کی بیان سامنے آیا جس سے یہ بات کی وضاحت ہوئی کہ کس طرح آج تھانے ظلم و ستم کی آماجگاہ بن چکے ہیں. اور یہ المیہ پاکستان کا نہیں، یہ پوری دنیا کا المیہ یہی ہے. کیونکہ اس سسٹم کے اندر جو طاقت والا کہے، نیچے والے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، اس حکم کو مانتے ہیں. لال مسجد اور جامع حفصہ کے محاصرے کو طویل عرصہ ہو چکا. جامع حفصہ اور لال مسجد پر جو ظلم ہوا وہ تاریخ کا المناک کربناک واقعہ ہے، لیکن وہ انتہا نہیں تھی. اس دن سے لے کے آج تک بھی وہ ظلم و ستم جاری ہے. آج بھی لال مسجد، جامع حفصہ لال مسجد کا بھی محاصرہ ہے، اور جامع حفصہ G732 کا بھی محاصرہ ہے. اور پوری دنیا کے اندر آج یہ تھانے ظلم و ستم کی آماجگاہ بن چکے ہیں، رشوت کی آماجگاہ بن چکے ہیں، جھوٹے مقدمات کی آماجگاہ بن چکے ہیں. میرے سامنے خود ایک مرتبہ پولیس افسران نے یہ کہا کہ ہمیں اوپر سے آرڈر آ جائے تو ہم جھوٹے مقدمات درج کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے اتنا بارود، اتنا چرس نکلا ہے، چاہے نکلا ہو یا نہ نکلا ہو. پھر عدالت میں جا کے ہم جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، اوپر سے آرڈر ہوتا ہے، حالانکہ یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے. تو ان سب کا حل کیا ہے جو آج تھانے ظلم و ستم کی آماجگاہ بن چکے؟ اس کا واحد حل پوری دنیا میں قرآن و سنت کا نظام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن و سنت کا نظام دیا ہے، اسی کے ذریعے سے پوری دنیا میں امن و سکون آ سکتا ہے. اور ان تھانوں کے اندر علماء کرام کی اور معززین علاقہ کی ایک کمیٹیاں بنا کر ان کا نگران بنا دیا جائے تاکہ وہاں کوئی ظلم و ستم نہ کر سکے. لیکن جو آج کیفیت ہے وہ انتہائی ظلم و ستم والی ہے. آج رشوت وہاں ہے اور بدکاری کے مختلف قسم کے یہ اڈوں کی سرپرستیاں کرتے ہیں. تو ہر قسم کی ظلم و ستم کی آماجگاہ یہ تھانے بن چکے. الا ماشاءاللہ دنیا میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن عربی کا مقولہ حکم الاکثر حکم الکل، کہ اکثر کا حکم لگایا جاتا ہے، اکثریت کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ساری محنت جسم پر تو ہوتی ہے، ٹریننگ پر ہوتی ہے، لیکن دلوں پر محنت نہیں ہے. جب یہ دل ٹھیک ہو جاتے ہیں تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. آنکھیں صحیح دیکھیں گی، کان صحیح سنیں گے، زبان صحیح فیصلے کرے گی، اور جسم صحیح راہوں پر چلے گا. اور فرمایا اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. وہ دل کا ٹکڑا ہے. آج ساری محنت سکولوں کالجوں میں کس پر ہو رہی ہے؟ وہ ساری کی ساری محنت جسم پر ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ٹریننگ بھی جسم کی ہے، دلوں کی ٹریننگ نہیں ہو رہی کہ ہمارے اندر اخلاص ہو، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کیسے آئے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیسے آئے گی، اور غلط بات ہم نہ مانیں، دنیا کی محبتیں دل میں نہ آئیں. اس سے کہ جب دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو پھر عہدے کی لالچ میں انسان ہر غلط فیصلوں کو ماننا شروع کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں دلوں پر محنت کرنی چاہیے. اور مدارس میں بھی، مدارس میں فقہ الجوارح پڑھائی جا رہی ہے، یعنی ظاہری عبادات کے احکامات تو پڑھائے جا رہے ہیں. فقہ الجوارح، عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا اس کے بعد فقہ البیوع، فقہ المعاملات پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن فقہ القلوب مدارس میں بھی نہیں پڑھائی جا رہی. اس لیے اہل مدارس سے فارغ ہونے والی ایک بڑی تعداد وہ بھی دنیا کی محبت میں آج زندگی گزار رہی ہے. ان کے دلوں میں بھی دنیا کی محبت، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، زمین کی محبت. تو آج یہ بڑا المیہ ہے مدارس دینیہ کے اندر بھی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا حل
یہ ہے کہ قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے پوری دنیا میں، اور ان تھانوں کے اندر علماء کرام اور معززین علاقہ کی کمیٹیاں بنائی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قریب کی مساجد میں تھانے دار صاحب اور اس کے ساتھ علماء کرام آ کر بیٹھا کریں شام کو، اور وہاں لوگوں کے فیصلے ہوا کریں، تاکہ پتہ چلے کوئی جھوٹا مقدمہ تو نہیں درج کرا رہا، اور جو جھوٹا مقدمہ درج کرائے اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی جھوٹے مقدمات درج ہوتے ہیں اور اس کے بعد لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ مقدمہ خارج ہو گیا۔ بھئی مقدمہ خارج تو ہوا، اب ہم پر جو جھوٹے مقدمات درج کیے گئے، ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا اور کئی سال ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا اور لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، اور کتنے زندگی کی جو ہے وہ دن جیلوں میں گزرے، وہ جی مقدمہ بری کر دیا، باعزت بری کر دیا۔ باعزت تو بری کیا، لیکن جنہوں نے جھوٹے مقدمات درج کیے تھے ان کو بھی تو سزا ملنی چاہیے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آج تک وہ ظالم دندنا رہے ہیں۔ اس لیے اس ظلم و ستم کا جو معاملہ ہو رہا ہے تھانوں کے اندر، ان کا حل یہی ہے کہ ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں لایا جائے، اور وہاں علماء کرام اور معززین علاقہ کی کمیٹیاں بنا کر ان پر نگران بنا دیے جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔